نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر علمت نفس ما قدمت وأخرت صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی گفتگو میں ہمارا یہ جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کی ایک خرابی کو بیان کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی گھر کے اندر کوئی مصیبت، کوئی آزمائش یا کوئی امتحان کا وقت آ جائے تو ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے گھر کے اندر فلاں آدمی یا فلاں عورت آئی تھی، اس کی نحوست سے ہمارے گھر کے اوپر یہ آزمائش، یہ تکلیف، یہ امتحان ہمارے اوپر یہ آیا ہے۔ آیا کہ اس آزمائش کا سبب یا اس امتحان یا اس مصیبت کا ذمہ دار ہم کسی آدمی کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ قرآن مجید کے مطالعے سے، احادیث کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی پر آزمائش یا مصیبت یا امتحان آتا ہے تو اس کا ذمہ دار ہم کسی آدمی کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 3 قسم کی مصیبتوں کا ذکر فرمایا ہے، 3 قسم کی مصیبتوں کا۔ پہلی قسم کی مصیبت کیا ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ مصیبتیں اس وجہ سے آتی ہیں کہ تم نے جو اپنے اعمال کیے ہوتے ہیں، ان اعمال کی بدولت وہ مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت ہماری ہر نافرمانی کے اوپر ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالتے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر ایک کرم اور ایک احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر فرمانی کے بدلے میں ہمیں سزا نہیں دی، ہمیں ہر آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھنے والے بن جائیں کہ یہ جو ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کی بدولت آ رہی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے خود فرما دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کہ اکثر تو ہم درگزر کر دیتے ہیں، اکثر تو ہم معاف کر دیتے ہیں، تمہارے اوپر آزمائشیں بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ یہ پہلی قسم کی جو مصیبت ہے، یہ انسان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس کے اندر مسلمان بھی شامل ہے، کفار بھی شامل ہیں۔ دوسری قسم کی مصیبت جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، کسی اور کے حکم سے نہیں آتی۔ کسی اور کو منحوس کہنا، کسی اور کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خود فرما دیا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اس مصیبت کا اطلاق جو ہے نیک لوگوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی نیک بندہ اللہ کا
اللہ کی فرما برداری بھی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس طرح وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں یا اس کو بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں جب وہ اس پر صبر کرنے والا ہوتا ہے، یعنی یا بھوک کی حالت میں اس کو اللہ رب العزت آزماتے ہیں، یا بیماریوں کی وجہ سے اس کو آزماتے ہیں، یا کسی سفر میں وہ جاتا ہے اور اس کو سفر میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس آزمائشوں کے بدلے میں اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تیسری قسم کی مصیبت جو ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ یہ جو مصیبت ہے، اس آیت کی وضاحت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کے لیے جنت کے اندر ایک مقام، ایک مرتبہ قائم کر رکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس انسان کو یہ مقام عطا کرنا ہے، لیکن اس انسان کے اعمال کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقام اور اس مرتبے تک پہنچ سکے، تو اللہ رب العزت اس کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اس کو مصائب کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ جب وہ ان آزمائشوں پر، ان مصائب پر وہ صبر کرتا ہے، اس صبر کی وجہ سے اللہ نے جو اس کے لیے مقام اور مرتبہ قائم کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس انسان کو اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے یہ تین قسم کی مصیبتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی اور آپ کے سامنے بیان بھی کیا۔ اب ہمیں ان تین قسم کی مصیبتوں کے اندر ہمیں یہ تو نظر نہیں آتا کہ ہمارے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں یہ کسی کی نحوست کی وجہ سے آتی ہیں، بلکہ اس کا ذمہ دار ہم کسی اور کو نہیں ٹھہرا سکتے، بلکہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت ہمیں آزمائشوں کے اندر مبتلا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر جو بھی آزمائشیں آئیں اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔